بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی اٹھا پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح۔ اور شب و روز، ویسے اب شب و روز میں بڑی تیزی سی آ گئی ہے نا ہماری زندگیوں میں، بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ ہے۔ ایک چیز ہوئی پھر دوسری ہے تو پھر تیسری۔ دیر از سو مچ ہیپننگ۔ پہلے اس طرح نہیں تھا، ذرا سکون ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اس ہیپننگ میں کرکٹ کی ہیپننگ اپنی جگہ ہے، اور اس کی ہیپننگ ایکچولی پاکستانی قوم کے لیے ایک ہیپننگ ایونٹ ہے۔ سو اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے۔ آج ہم آپ کی مختلف مہمانوں سے ملاقات کریں گے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ کو سمجھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے کہ آج ہم نے کیا پلان کیا آپ کے لیے۔ لیکن پہلے آج کی کہانی۔ سو آج کی کہانی جو ہے نا وہ میں اس پہ بہت بلیو کرتی ہوں، اس چیز پر۔ اور کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہوں کی کہانیاں بہت سناتے ہیں ہم آپ کو۔ بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جا رہا تھا، اپنی پوری جو رعایا ہے، لوگ ہیں، اور اپنی جتنی اس کی زمین ہے اس پہ دیکھا کرتا تھا، جایا کرتا تھا، دورے کیا کرتا تھا۔ تو ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک مکان کے باہر اس نے دیکھا کہ لوگ بڑے، جو فیملی تھی، میاں بیوی اور بچے، بہت خوش تھے، آپس میں گانے گا رہے تھے اور بہت خوش، بہت آپ کو دیکھ کے ان کو لگ رہا تھا کہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، بڑا اچھا ماحول ہے ان کا۔ تو بادشاہ سلامت ان کو دیکھتے رہے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ جی، وزیر سے کہنے لگے کہ میں اتنا کچھ ہے میرے پاس، لیکن ایسی خوشی میرے گھر میں نہیں ہے۔ میرے پاس ایسی فوج ہے، ایسا محل ہے، ایسا سب کچھ ہے، اتنا کچھ میرے پاس ہے، لیکن یہ جتنے خوش ہیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ خوش ہیں۔ تو وزیر کہتا ہے کیونکہ یہ 99 کلب کا حصہ نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں 99 کلب کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے 99 کلب ہے، آپ مجھے وقت دیجئے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ بادشاہ کو تجسس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں تم مجھے بتاؤ۔ کہتا ہے اچھا آپ مجھے 99 سکے دے دیں، اور سونے کے سکے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ بادشاہ سلامت کو کیونکہ تجسس بہت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اسے 99 سکے دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں 100 کیوں نہیں؟ کہتا ہے نہیں، بس 99 سکے دیں، اور میں آپ کو 3 مہینے بعد اس کا رزلٹ دوں گا، 3 مہینے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ اس وقت تحمل بھی ہوا کرتا تھا، لوگ ریسرچ کرتے تھے لوگوں کے دماغ پہ اور بیہیویئرز پہ۔ سو وہ جو کسان اور اس کی فیملی جو بہت خوش تھے، وزیر نے خاموشی سے ان کے گھر کے باہر وہ 99 سکے رکھ دیے۔ 99 سکے رکھے، وزیر کو موقع ملا، وہ باہر آیا، اس نے دیکھا ارے کوئی پوٹلی سی رکھی ہے، اس میں سکے وغیرہ ہی ہوتے ہیں۔ وہ اس نے دیکھا اندر سونے کے سکے، بڑا حیران ہوا، خوش بھی ہوا، گھر پر لے گیا اندر، اس کے بعد جا کے گنے۔ جب گنے تو 99 تھے۔ اس کو لگا کہ 99 نہیں ہو سکتے، 99 از ناٹ اے نمبر، 100 ہوں گے، میں نے شاید غلط گنا ہے۔ وہ دوبارہ گنتا ہے، دوبارہ 99۔ اب اس کو پریشانی سی لاحق ہونے لگتی ہے، بیگم کو بلاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میں سکے گن رہا ہوں، یہ کوئی چھوڑ کے گیا ہے یہ پوٹلی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ 100 ہے، لیکن میں جب بھی گنتا ہوں یہ 99۔ وہ گنتی ہے تب بھی 99 ہوتے ہیں کیونکہ 100 تو تھے ہی نہیں۔ اب اسے یہ ہوتا ہے کہ دیکھو کہ جس نے دینے تھے 100 سکے، جس نے یہ سکے ڈالے ہیں، اس کے لیے ایک سکہ اور ڈالنا کیا مسئلہ تھا۔ بہرحال چلو اس نے 99 دے دیے۔ اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم ایک اور سونے کا سکہ لے لیتے ہیں۔ سونے کے سکے بڑے مہنگے ہوا کرتے تھے، ویسے تو سونا آج کل بھی بڑا مہنگا ہے، لیکن اس زمانے میں بھی بڑا مشکل ہوتا تھا۔ وہ کسان دن رات محنت کرتا ہے کہ جی ایک اور سکہ مجھے مل جائے، محنت کرتا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اس کی جو بیگم ہے وہ سوچتی ہے کہ بھائی 99 سکے ہیں، ایک سکے کے لیے یہ اتنے تگ و دو کر رہا ہے، ہم اپنی زندگی کو اچھا بناتے ہیں اور یہ سکے استعمال کرتے ہیں۔ وہ 2 سکے نکالتی ہے، بازار چلی جاتی ہے، شاپنگ واپنگ کرتی ہے، واپس آتی ہے۔ کسان جب شام میں آتا ہے دوبارہ گنتا ہے تو اب تو وہ 97 ہو جاتے ہیں۔ اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، میں ایسے 99 سے 100 کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ تو 57 ہو گئے۔ تو اس کے بعد 57 نہیں 97، رائٹ، ہاں، تو اس 97۔ سو اس کے بعد وہ اپنی بیگم سے کہتا ہے، دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں اس کو خرچ کرنا ہے، خرچ نہیں کرنا ہے۔ اب یہ معمول بن جاتا ہے ان کا، 3 مہینے تک ان کی جھگڑے جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ سارے لوگوں کو پتا ہوتے ہیں۔ اب جب بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں نہ گانے چل رہے ہوتے ہیں، نہ ہنسی مذاق ہوتا ہے، نہ خوش باش زندگی ہوتی ہے، نہ تسلی بخش جو ایک حالات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، بلکہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو لڑائی ہے، یہاں تو ایک قسم کی گہما گہمی ہے۔ تو یہی ہماری زندگیوں کا بھی حال ہے کہ ہم جب وزیر سے وہ پوچھتے ہیں بادشاہ سلامت، تو وزیر کہتا ہے کہ اب یہ 99 کلب کا حصہ ہیں۔
تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں آخر یہ 99 کلب ہے کہ آپ تم مجھے بتا دو. وہ کہتا ہے 99 کلب یہ ہے کہ آپ کے پاس زندگی میں 99 چیزیں ہیں, لیکن ان 99 چیزوں کو آپ نے ایک طرف رکھ چھوڑا ہے اور آپ اس ایک چیز کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں جو اس 99 کو 100 کر دے گی, اور اپنی زندگی کا سکون, اپنی جو ایک آپ کو انجوائے کرنی چاہیے لائف, یا کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے, یا جو چیزیں آپ کے پاس دی گئی ہیں آپ کی زندگی میں, اللہ تعالیٰ نے جو رحمتیں آپ پر نازل کی ہیں, اس کا شکر کرنے کے بجائے آپ صرف اس بھاگ دوڑ میں لگے ہیں کہ اس 99 کے نمبر کو میں 100 کر دوں, ایک چیز اور رہ گئی ہے وہ بھی لے لوں. وہ ایک چیز بھی مکمل ہو جائے گی تو شاید آپ کا ٹارگٹ بڑھ جاتا ہے. یہی ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے, اگر 100 کا ٹارگٹ پورا بھی ہو جائے تو اب ہم اپنی اگلی نگاہ 150 پہ رکھتے ہیں. تو اسی طرح ہم زندگی میں صرف بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں, اس سے آگے ہم بڑھتے نہیں ہیں, اور یہ رک کے کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں کہ جو 99 سکے ہماری زندگی میں ہیں, جو 99 خصوصیات, خوشخبریاں, بہتری, رحمتیں, برکتیں, نعمتیں ہماری زندگی میں ہیں, اس کو ہم اس کو سمیٹیں, اس کو انجوائے کریں. تو یہی ہماری زندگی کا بھی. اور ایک اور چیز جو میں شروع میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ میں اس پہ بلیو کرتی ہوں, وہ بلیو میں یوں کرتی ہوں کہ جب تک گاڑی چھوٹی ہوتی ہے, جب تک گھر چھوٹا ہوتا ہے, لوگوں کے دلوں میں محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی جو وارمتھ ہوتی ہے نا, وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے جیسے گاڑیاں بڑی ہوتی جاتی ہیں, گھر بڑے ہوتے جاتے ہیں, سب کے اپنے کمرے ہوتے جاتے ہیں, گو کہ یہ دنیا کی لینگویج میں کامیابی ہے اور دنیا کی نظر میں یہ کامیابی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جی بڑا اچھا لیوش گھر ہے, لیوش گاڑی ہے, سارا کچھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس پیکج کے ساتھ ایک چیز آتی ہے نا, وہ دوریاں ہوتی ہیں. سب اپنے اپنے کمروں میں ایک دوسرے کو فون کر کے بات کر رہے ہیں, یا سب ادھر ادھر ہیں, وہ ایک کی آواز دوسرے کو نہیں جا رہی. جو ایک چھوٹے سے فلیٹ میں ماں آواز دیتی ہے اور سارے بچے سن لیتے ہیں, پھر وہی ماں اپنے کمرے سے آوازیں لگا رہی ہوتی ہے لیکن سارے بچوں تک وہ نہیں پہنچ پاتی. تو ایوری تھنگ کمز ود دا پیکج, جس میں اچھی اور بری, نیگیٹو اینڈ پازیٹیو ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ کی زندگی میں سکون ہے اور خوشی ہے, سو ان لوگوں سے جانیے جن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن سکون اور خوشی ان کے پاس نہیں ہے, صحت ان کے پاس نہیں ہے, وہ اپنا سب کچھ لٹا دینا چاہتے ہیں صرف سکون, خوشی اور صحت پانے کے لیے. سو ود دیٹ ایک بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہم کیا ڈسکس کریں گے. کیا بات ہے, دل دل پاکستان, جان جان پاکستان, اور بالکل تالیاں ہونی چاہیے جی جس طرح پاکستان نے کمال کر دکھایا. اور وہ ٹیم جس کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ آگے نہیں جا سکیں گے, واپس آ جائیں گے, انہوں نے یہ مارکا تو سر کر لیا. اب دیکھیے کہ آگے کی صورتحال کیا ہوگی, اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے. لیکن سب سے پہلے جتنے بھی کرکٹ کے شائقین ہیں دنیا بھر میں جو پاکستانی موجود ہیں, پاکستان سے آپ چلے بھی جاتے ہیں تو اس کے باوجود چاہے کوئی اور نیشنلٹی ہو بھی جائے, اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے کہ دل پاکستان ہی ہے, اور پاکستانی ٹیم پر ہی نظریں جمی ہوئی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے کہاں کب کیسے ہم آگے پہنچ جائیں. تو سب کو بہت بہت مبارک ہو. یہ ایک خوشی کی گھڑی ہے, خوشی کی لہر ہے, اور ہماری ٹیم جو ہے ان کی خوشی بھی دیکھنے والی ہے, نظر آ رہی ہے, اور ہم سب بھی بہت خوش ہیں. اس حوالے سے ہم کچھ بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت سابق سلیکٹر اور سابق ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد صاحب موجود ہیں. توصیف صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. جی وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. تھینک یو ویری مچ. توصیف صاحب, جس طرح میں نے ابھی شروع میں کہہ ہی دیا, اور یہی سب کو لگتا تھا جیسے ہی آغاز ہوا تھا, تو یہ اور اس کے بعد جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس تھی, تو ایسی قیاس آ رہی ہیں اور ایسی باتیں بھی شروع ہو گئی تھی کہ اب ٹیم واپس آنے والی ہے, ان کی راہ دیکھنا شروع کر دی تھی, اور بس ہم دل برداشتہ بھی ہو گئے تھے کہ اب تو ہم آگے نہیں پہنچ سکتے. لیکن اب دیکھیے پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا, کیا کہیں گے؟ یہ گیم کی خوبصورتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ایکسیلنٹ, اور یہ فارمیٹ جو ہے وہ یہی کچھ کر کے دیتا ہے. بڑے بڑے پلیئر چاہے 200 میچ کھیلے ہوئے ہیں, اور جب وہ ویوز دیتے ہیں نا تو سب پتہ چل جاتا ہے کیا, یوں کہ یہ گیم چینج ہو جاتا ہے کبھی بھی, تو وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں اور ایک آدھ کھیلا ہوا بھی غلط ہو سکتا ہے. بٹ آئی تھنک میرے خیال اس فارمیٹ میں پاکستان نے بہت زبردست پرفارمنس اس لیے کہیں گے ہم کہ 2 میچوں کے بعد پاکستان جو ہے نا فائنل میں جو ہے وہ پہنچ گیا ہے, اور
क्रेडिट देते हैं पूरी टीम को, अपनी जगह है, बॉलिंग भी है वो ज़ाहिर है बहुत ही अच्छा करती रही है। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आता रहा वो हमारी ओपनिंग उसमें आता रहा, और इस गेम के फॉर्मेट में जो है वो दुनिया 6 ओवर की क्रिकेट जो है वो बहुत तेज़ खेलती है। जाहिर है कि तेज़ खेलेंगे तो फिर वो आगे जाके बड़ा स्कोर कर सकते हैं, दुनिया खेल रही थी। तो हम लोगों का यही था कि हम जो है वो इसमें ज़रा कमज़ोर हैं। उसमें बाबर आजम जो हैं वो टारगेट हुए थे और ज़ाहिर है उनसे हिट नहीं लग रही थी, और फिर किया पीछे ज़रूर है उन्होंने, बट यहाँ बाउंसी पिचेस, ऑस्ट्रेलिया, इनसे रन नहीं। रिजवान की भी ये पोजीशन थी और जिस पे बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था, होने वाली बात भी थी, मैं ही नहीं बहुत लोग कर रहे थे। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि सेमीफाइनल में आके इस तरह का अब मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से कि क्या हेडन को क्रेडिट देंगे हम या यूसुफ साहब को क्रेडिट देंगे? अभी हमें सोचना पड़ेगा बोर्ड को, लेकिन बहरहाल अभी तो हम फाइनल में पहुँच गए। लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है जो फाइनल जो होने वाला है आज, सेमीफाइनल दूसरा, उसमें फिक्र पड़ गई है सबको। इंडिया को ख़ास तौर पे फिक्र पड़ गई है कि पाकिस्तान फॉर्म में आ गया है, तो जितनी भी तारीफ़ की जाए इनकी कम। बिल्कुल, जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और जिस तरह आपने ख़ुद भी कहा कि अब आगे हमें देखना है, जिसमें भारत पर भी नज़रें हैं, इंग्लैंड पर भी नज़रें हैं, और इन दोनों का जो सेमीफाइनल होने जा रहा है उसके हवाले से आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखिए फॉर्मेट जैसा है, मैं मुवाजना करता हूँ दूसरों की तरह। ये नहीं कि वो जीत जाएगा, वो मैं टीम को देखते हुए बात करता हूँ, उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए बात करता हूँ। हमेशा जो चीज़ कहूँगा मैं समरसॉल्ट नहीं मारूंगा और मतलब आज कुछ कह रहा हूँ कल कुछ कहूँगा, ये इसमें नहीं होता, क्योंकि मेरा अपना ओपिनियन होता है। तो मेरे अपने ख्याल से मैं तो समझता हूँ इंग्लैंड आएगी, क्योंकि वो एक बैलेंस टीम है और इंडिया की बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग में वो मार खा रहे हैं, आपने देखा भी होगा, फंसे भी हैं। तो मैं तो समझता हूँ भारत कल 2020 है, भारत अच्छा खेले तो भारत आ जाए, नहीं तो मैं इंग्लैंड को समझता हूँ कि वो इस फॉर्मेट में बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, लेकिन मैंने आपकी जब एक वीडियो देखी और उसमें आपको कहते हुए सुना, आपने उस वक्त सेमीफाइनल भी नहीं हमारे पास कुछ क्लियर हुआ था, लेकिन आपने उस वक्त कहा था कि जी फाइनल में मैं पाकिस्तान और भारत को मद्दे मुकाबिल देख रहा हूं। अभी आपका झुकाव थोड़ा सा मेरा इंग्लैंड की तरफ लग रहा है, लेकिन ये बात आपने कही थी उस वक्त। पाकिस्तान इंडिया का फाइनल का तो मैंने ये बात शायद पता नहीं किसी उसमें कह गया होगा। पाकिस्तान इंडिया फाइनल तो लोगों की भी ख्वाहिश थी, लेकिन मैं टीम को जिस तरह खेलते हुए देखा ना, उसमें मैं अब समझता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे हो सकता है मैंने कहा हो, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं इंग्लैंड को हमेशा से फेवर कर रहा हूँ। इसलिए फेवर कर रहा हूँ कि वो एक बैलेंस टीम है और इस फॉर्मेट की तगड़ी टीम है। यार मैं ख्वाहिश नहीं करता कि इंडिया आए, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन आज हम इतनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल फाइनल जब होगा तो 2 मिनट में चेंज हो जाए, ये भी लोगों को ख्याल करना चाहिए कि यार एक दिन की खुशी के बाद दूसरे दिन जाके आप जो है ना गिरा के रख देते हैं सारी टीमों को। तो इस खेल को खेल की तरह देखें। मैं इसलिए कहता हूँ कि इंडिया ना ही आए फाइनल में तो अच्छा है, इंग्लैंड पाकिस्तान का फाइनल। इस वक्त जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सिचुएशन है और जिस तरह से आपने खुद भी कहा ये सेलिब्रेशन की जा रही है, तो बहुत सी गलतियों पे, कोताहियों पे पर्दा शायद पड़ गया है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब ये ओवर हो जाता है और उसके बाद अल्लाह करे इंशाल्लाह हम फाइनल्स भी जीत जाते हैं, उसके बाद आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिस पर नजर सानी करने की ज़रूरत है? लोगों की नज़रों में पर्दा डाल दिया होगा। मेरी नज़र में अभी मैं तो पर्दा नहीं डाल सकता। मैं तो बात कर रहा हूँ अभी भी कि आपको इसको चेंज देखना पड़ेगा। ये सिर्फ 1 आध 2 विक्ट्री की वजह से नहीं, आपको सारी चीज़ों को चेंज मारना पड़ेगा। और देखिए हारिस एक आया है, बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है इस फॉर्मेट का, तो मैं समझता हूँ कि जब जीत भी जाएंगे इंशाल्लाह सारा कुछ हो जाएगा। तो हमें इस रिबिल्ड करना है, रिबिल्ड उस सेंस में कि आप जो ओपनर्स और 1 डाउन और 4 नंबर 5 नंबर मिडिल ऑर्डर, इन सब की हमें जो है देखना पड़ेगा कि इसको किस तरह रिबिल्ड करें हम, और इंशाल्लाह हो जाएगा। जाहिर है जब ख़त्म होता है तो मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं कि भाई क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हुई, क्या बुराइयाँ हुई। तो मेरा ख्याल एक अच्छी कंट्री का काम ही है
کہ وہ اپنے سارا موازنہ کرے کہ کس میں کمی ہے اور کس میں زیادتی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ اگر کریں گے ہم تو انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہم ایک بہت اچھا اسکواڈ بنائیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اور بات یہی ہے کہ اگر ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو وقت کے ساتھ ساتھ مینڈ کرتے رہیں گے، صحیح کرتے رہیں گے تو زیادہ بہتری ہوگی. ابھی تو یہ ہے کہ دعائیں بھی بڑے لوگوں کی لگی ہیں، محنت اپنی جگہ یقیناً ہوگی، اور پاکستانی ٹیم کے ساتھ جو ہماری سنسیئرٹیز ہیں وہ بھی بہت مقبول و معروف ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ دعاؤں نے بھی بڑا اثر کیا ہے، جس کے بعد آج ہم یہاں تک پہنچ گئے. ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد واپس آئیں گے. عالیہ صارم ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. کس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور وہ اور کس سے ہمیں ملوانے جا رہی ہیں، کون سے اور زندگی کے ایسے حقائق ہیں جو میں اور آپ جاننے والے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور جب ہم عالیہ صارم کو یہاں پر بلاتے ہیں، جن کا تعلق آپ سب جانتے ہیں صارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل سے ہے، تو اپنے ساتھ وہ بہت ساری زندگی کے حقائق، بہت سی باتیں، بہت سی کہانیاں، سچی کہانیاں لے کر آتی ہیں. ہمارا مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کہانیوں کو آپ کے سامنے پیش کریں اور ایک تھرڈ پرسن پرسپیکٹیو جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے. کبھی کبھی یہی چیزیں ہماری زندگی میں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب تک ہم اسے ویژولائز نہیں کرتے، یہ ٹیلی ویژن پہ ہمیں اپنے سامنے آ کے نظر نہیں آ جاتی، یا کوئی اور اس پہ بات نہیں کر رہا ہوتا، تب تک ہمیں اس کی سچائی یا حقیقت اس طرح معلوم نہیں پڑتی. تو سب سے پہلے ہم ویلکم کریں گے عالیہ صارم ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. اور عالیہ بھابھی آپ کے ساتھ آپ کے شیلٹر میں مقیم ہیں شازیہ. شازیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور شازیہ کب سے آئی ہیں، تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ دے دیجئے شازیہ کا. تقریباً 8-9 مہینے ہو گئے شازیہ کو آئے ہوئے، اور ان کا کیس بھی چل رہا ہے. کچھ بچے، 2 بیٹیاں ساتھ میں ہیں اور کچھ بچے میاں کے پاس ہیں. ماں اپنے سب بچوں کو ساتھ لے کر نکل بھی نہیں سکتی. یہ بھی معاشرے کی ایک سچائی ہے کہ جب نکلی تھی ہمارے پاس آنے کے لیے تو کوشش یہ تھی کہ اپنی تینوں بیٹیوں کو لے آئے، لیکن ساس نے 2 کو لے جانے کی اجازت دی، 1 کو لے جانے کی اجازت نہیں دی. وہ چہرے، شکل و صورت میں بہت پیاری بچی ہے. اب ساس نے کیوں نہیں آنے دیا اور 2 کو آنے دیا، یہ شازیہ ہی بہتر بتائیں گی. تو شازیہ آپ ہمیں بتائیے کیا معاملات ہوئے، گھر چھوڑنے کی نوبت کیوں آئی، کیا زندگی کے حالات ہیں؟ گھر میں نے چھوڑنے کی نوبت اسی وجہ سے آئی کیونکہ نا میری جو بڑی بیٹی تھی اس کو میرے شوہر نے بھینس کے عوض پہ بیچ دیا تھا. بھینس کے عوض؟ جی، بھینس کے عوض بیچ دیا تھا. تو جب مجھے پتہ پڑا تو بس ایک بھینس مل گئی تو بچی. میں یہ چاہوں گی کہ یہ وہاں سے بتائیں جب ان کو بھی ایک بھینس کے عوض دیا گیا تھا. ان کو بھی ایک بھینس کے، یعنی نسل در نسل یہ ریت، یہ روایت قائم ہے کہ ایک بھینس دے دو ہاں اور اپنی بیٹی کا رشتہ کر دو. تو رشتہ جس سے ہو رہا ہے وہ کیا معمر ہے یا عمر زیادہ ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ اپنا بتائیں. جب آپ کی شادی ہوئی یا ہو رہی تھی تو کیسے ہوا یہ بھینس کے عوض، یہ کیا ہے؟ جی، یہ میری والدہ کا جب انتقال ہو گیا تھا تو میرے پپا اکیلے رہ گئے تھے. تو اس کے بعد ان کا کوئی جان پہچان تھی کسی عورت کے ساتھ، تو اس عورت نے جو ہے نا میرا سودا لگایا. میرے ابو کو پتہ نہیں تھا اس بارے میں کہ مجھے بیچا جا رہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ کوئی اچھا سا ہو تو مجھے دکھائیں. تو اس کے بعد انہوں نے جیسے مجھے دیا، تو جب میری شادی ہوئی تو ابو کو پتہ نہیں تھا بھینس لی ہوئی ہے. تو ابو کو جیسے پتہ پڑا تو فوراً انہوں نے بھینس جو ہے نا میرے دہیج میں دے دی تھی. اچھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد 3 مہینے بعد تقریباً ابو کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. اس کے بعد جو ہے کافی زندگی جو ہے لیکن میں اس پوائنٹ پہ ذرا سا رکنا چاہتی ہوں کہ ایک زندہ خاتون، اشرف المخلوقات، مطلب یہ کس طرح سے پیرالل ہوتا ہے کہ ایک بھینس دے دو اور لڑکی لے لو؟ یہ کیا مطلب، مجھ سے یہ ابزارب نہیں ہو رہا. 21ویں صدی میں یہ کسی سے بھی ابزارب نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں ہم بہت ساری وومن رائٹس اور ہیومن رائٹس ہم ساری باتیں کرتے ہیں، وہاں اس چیز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت اور ایک جانور قیمتی ہے، کیونکہ جانور لے کے اور اشرف المخلوقات دے دیا.
اور یہ چیزیں اتنی رائج ہیں اور اتنے مستحکم طریقے سے رائج ہیں کہ ان کو کوئی برا بھی نہیں مناتا. جیسے ہم نے سنا, ہم کراچی شہر میں رہنے والے ہیں, ہمیں یہ چیزیں بہت اچھمبا لگیں, لیکن جو اندرون سندھ ہے, اندرون پنجاب ہیں, جو رورل ایریاز ہیں جہاں پر چاہے وڈیرہ شاہی ہے یا جاگیردارانہ نظام ہے یا اس کے علاوہ کوئی سلسلہ ہے, تو وہاں پر یہ چیزیں ٹھیک ہیں, ایکسیپٹیبل ہیں. اور جب تک یہ چیزیں ایکسیپٹیبل رہیں گی نصرت, ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, ہم بات نہیں کریں گے, ہم چیزوں کو, ان روایات کو بدل نہیں سکیں گے. بدل بھی نہیں سکتے. اور مطلب پھر تو ٹریٹمنٹ بھی ان کا ویسا ہی ہے نا, ایک بھینس دے کے ایک لڑکی لے لی تو بھینس جیسا ہی ٹریٹمنٹ ہے اس کے ساتھ, وہ انسان تھوڑی ہے. کیا ہوا پھر اس کے بعد, شادی کے بعد کتنے عرصے شادی رہی یہ بھی بتاؤ, اور کیا کیا معاملات رہے شادی کے بعد؟ اس کے بعد میری 2004 میں شادی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے تقریباً میرے ساتھ میں 4 مہینے یا 5 مہینے شوہر صحیح رہا. اس کے بعد اس کے جو ہیں چہل پہل چینج ہوتے گئے, اور اس کے جو ہیں تعلقات بھی کچھ اور تھے لڑکیوں کے ساتھ, اور برداشت کرنا پڑا, کیونکہ عورت کو تو ہمیشہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ برداشت کریں, آپ کم رہیں, کیونکہ مرد زیادہ ہے. اس کو ضروری نہیں ہے کہ اگر عورت کو نیچا دکھایا جائے تو وہ ہمیشہ نیچے ہی رہے. انسان ہے عورت بھی, انسان, عورت کو انسان سمجھنا چاہیے, نہ کہ کوئی ایسا کوئی جانور, جیسا انسان نے جانور دے دیا ویسا لے لیا. انسان تو اللہ تعالیٰ کے بنائے میں, ہم عورت انسان ہی ہے نا, تو کم سے کم سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ اگلے کو ہم کیا تربیت دیں. تو اس کے بعد میرے شوہر کے جو تعلقات تھے برداشت ہوتے چلے گئے. اس کے بعد پھر میری سانس تھیں, ان کو میں جب بتاتی تھی تو وہ کہتی تھی آپ برداشت کریں, آپ عورت ہیں. اچھا, ساس بھی یہی کہتی تھی؟ کبھی انہوں نے پلٹ کے اپنے بیٹے سے نہیں کہا کہ کیوں کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یا کسی بھی طرح کوئی سوال جواب نہیں کیا؟ کوئی نہیں, وہ ہمیشہ مجھے ہی دباتی, مجھے ہی کہتی. ایک یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, چلیں ٹھیک ہے آپ کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے آپ کی بڑی شان ہو گئی, آپ کا بیٹا پیدا ہو گیا, لیکن وہ بیٹا ایک غلط کام کر رہا ہے, غلط حرکت میں ہے. بے شک بہو آپ کو ناپسند ہے, لیکن بیٹا تو غلط کام کر رہا ہے, بہو اس کو تو روکیں. جس طرح سے یہ کام کر رہی تھی اس گھر میں, وہی جو بھینس گئی تھی, ایک جانور گیا ایک آیا, اسی طرح جانوروں کی طرح پورے گھر کا کھانا پکانا بہت بڑا سسرال تھا. یعنی چلو ٹھیک ہے آپ کو ناپسند بھی, لیکن اگر کوئی آپ کی خدمت کرتا ہے کبھی تو اس پر پیار آتا ہے, کبھی تو اس پر رحم آتا ہے. رہتے رہتے تو جانور سے بھی دل لگ جاتا ہے, بے شک آپ اسے پیار نہ کریں, گزرتے رہیں, روز بیٹھا ہو, جس دن نہ ہوگا اس دن آپ کو خیال آئے گا کہ کہاں چلا گیا. یہ سائیکی ہے نا, کہ کیونکہ عورت اشرف المخلوقات ہے, بہت مضبوط ہے, اگر ہم نے اس کو ذرا سی جگہ دی تو یہ پتہ نہیں ہمارے سر پر بیٹھ جائے گی. اور پھر ایک عورت جب ایک عورت سے دشمنی دکھاتی ہے, پھر معاشرے میں کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. اسی لیے معاشرہ ایسا ہو رہا ہے. I'm so sorry to say not every parent is like that. اور میں ماؤں کی تو خاص طور پہ ہمارے دین میں اتنی اہمیت ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم کچھ کہیں, لیکن پھر بھی معذرت کے ساتھ شاید ہماری مائیں اور خواتین اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ ایسے بیٹے اور ایسے بھائی اور ایسے لڑکے جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. میں کہتی ہوں ساس بھلے ماں نہ بنے, اگر نہیں بن سکتی کوئی بات نہیں, لیکن ساس رہے, لیکن انسان والا, بزرگ والا, بڑے والا سلوک تو کر سکتی ہے وہ اپنی بہو سے. انسان والا سلوک کر سکتی ہے, سب چھوڑ کے انسان والا سلوک ہو سکتا ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ میرے ساس کا رویہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی کھانے کو کچھ کھانا نہیں بچا تو میں مطلب ہمیشہ کبھی نمک مرچ گھول کر کھانا کھا لیا کرتی تھی. کبھی کیسے کبھی کیسے, کبھی ان کا کھانا کیوں نہیں بچا؟ کھانا آپ بناتی تھی؟ جی ہاں. پھر کیا ہوتا تھا کھانا مطلب؟ بانٹتی میری سانس تھی نا. اچھا, جیسے مطلب سب کو کھانا اچھے سے دینا, کرنا, بانٹنا ان کا کام ہوتا تھا. پھر وہ خالی برتن اٹھا کے مجھے سائڈ پہ رکھنے ہوتے تھے. اچھا, یہ معذرت کے ساتھ دوبارہ میں قطع کلامی کر رہی ہوں, لیکن یہ بھی ایک سسٹم اندرون سندھ میں بھی جیسے یہ ہے, پنجاب میں بھی میں نے بہت دیکھا ہے, اور علاقوں میں بھی ہوگا کہ جی بہویں کھانا بنائیں گی اور سارا کھانا ساس کے سامنے رکھیں گی اور ساس نکال کے پلیٹوں میں ڈال کے دیں گی. ایک تو ساس کو اتنی جدوجہد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو کہتی ہوں ساس انجوائے کریں, چھوڑیں ان کو کرنے دیں. ایک ایسا قصہ میں نے بڑے اچھے گھر کا دیکھا تھا کہ بہو کو, جس بہو نے سارا کھانا بنایا اس کو بہت تھوڑا سا پلیٹ میں دیا گیا. اچانک ایک ایسی خاتون آ گئی جس کو انہوں نے دکھانا تھا کہ میں نے بہو کو بہت اچھے سے رکھا ہے. لائٹ ذرا سی گئی ہے, انہوں نے پلیٹ چینج کر دی, بوٹیوں سے بھری ہوئی پلیٹ انہوں نے بہو کے آگے رکھی ہے, وہ جو خالی پلیٹ تھی وہ انہوں نے اپنے آگے رکھ لی, دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں بہو کے ساتھ کتنی اچھی ہوں. جب لائٹ آئی ہے, بہو نے وہ بوٹیاں دیکھی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی. اس نے جھٹ پٹ خود بھی کھایا, اپنے بچوں کو بھی کھلایا, کہ اس سے پہلے کہ یہ منظر بدل جائے. یعنی جو ہم ڈراموں میں آج کل چیزیں دیکھ رہے ہیں, بہت تکلیف سے ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ریئل لائف میں بھی ہوتا ہے. اور دیکھیے اتنی سی بات, اور یہی بات ہے عالیہ بھابی یہاں پر,
کہ عورت کی کس طرح سے دشمن ہے. مطلب گھر کی چار دیواری میں, ایک چھت میں, ایک اتنے مہذب رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ کیا کر رہی ہے. اگر ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم نے وہی بات بتانی ہے جو سچ ہے, جو حق ہے. ہم کئی دفعہ مردوں کے اوپر کہتے ہیں, ایک تو آل مین کا نعرہ کوئی کبھی نہ لگائے, کبھی بھی نہ لگائے. مردوں میں بہت سارے اچھے مرد ہیں, ٹھیک اسی طرح عورتوں کو ہر وقت وہ جو ہم کہتے ہیں نا بیچاری, مجبور, یہ والا نعرہ بھی نہ لگائیں. دونوں اشرف المخلوقات ہیں, وہ دونوں اچھے ہو سکتے ہیں, وہ دونوں برے ہو سکتے ہیں. لیکن گھرداری میں کیونکہ عورت کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں مرد کما کے لاتا ہے, عورت گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہے, چلا رہی ہوتی ہے. عورت کمائے تب بھی گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ چاہے اس کو گلزار بنا دے اور چاہے وہ اس کو جہنم بنا دے. لیکن یہی کہہ کے کہ عورت کے اوپر اس کا انحصار ہے, اس کو لوگ ایکسپلوئٹ بھی کرتے ہیں نا. اب جیسے ہم کہیں کہ سارا انحصار شازیہ کے اوپر ہے, تو ظاہر ہے سارا برڈن ہی اس پہ آ گیا نا, پھر وہ میاں کچھ بھی کرتا پھر. لیکن دیکھو کتنی اچھی عورت ہے, کیونکہ شازیہ, اگر ہم اس کی ساس کو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اس نے, کیونکہ اسی طرف شازیہ ایک بہت اچھی عورت ہے, اس نے نبھایا. یہ ہماری مشرقی عورت ہے, لیکن شازیہ کو بھی کہیں فل سٹاپ لگانا پڑا. اچھا شازیہ, آپ کی 3 بیٹیاں ہیں جو مجھے باتوں سے لگا. جی 3 بچے ہیں نا, 3 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے بھی ہیں. 2 بیٹے بھی ہیں. وہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی وہیں ہیں ابھی, اور 2 بیٹیوں کو آپ ساتھ لے آئی ہیں. گھر چھوڑنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر مجھے پتہ پڑا کہ میری بیٹی کو نا بھینس کے عوض دے رہا ہے, بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس کے علاوہ یہ بھی مجھے پتہ پڑا, مجھے باقاعدہ میرے پاس وہ فارم ہے, لے کے آئی ہوں میں, جس پہ لکھا گیا ہے باقاعدہ کہ بیٹی وہ دے رہا ہے, میرا ہسبینڈ بیٹی دے رہا ہے. اس کے بعد جو اس سے پہلی بیٹی ہوگی وہ واپس لے گا اور پھر اسے بیچے گا جب وہ بڑی ہو جائے گی. جی. اچھا, اس کو پتا ہے کہ وہ اتنا زندہ رہے گا اور اتنی زندگی کے حالات لیکن آپ کلچرل ویلیوز دیکھیے, یہ کوئی خالی اس کا شوہر نہیں کر رہا ہوگا, یہ اس جگہ کا ایک نظام ہے, روایت ہے, جس کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا. ایک بھینس کے بدلے لڑکیاں دی جا رہی ہیں, اور اپنی بیٹی کی بیٹی بھی. جی. مطلب یہ سال 20 سال تو لگیں گے نا اس کو. اور ہم تو نانا کو اتنے پیار سے دیکھتے ہیں, نانا نانی کہ یہ ننیال کے حسین رشتے ہیں. اور نانا اپنی نواسی کو اس لیے نہیں لے گا کہ اچھی تربیت کرے گا, پالے گا, بلکہ اس لیے لے گا کہ پھر اسی سے وہ سلسلہ کرے گا کہ اگر شادی کرے گا. یہ بھینس تو مجھے لگ رہا ہے کوئی کروڑوں روپے کی ہے جو اس کے ذریعے سے. یہ جو ہمارے رورل ایریاز ہیں وہاں جانور جو ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا کل اثاثہ ہوتے ہیں, انہی سے ان کے گھر کا کھانا پینا ساری چیزیں چلتی ہیں, انہی کا دودھ دہی سب. بلکہ آپ نے دیکھا تھا ابھی سیلاب میں جو ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ اس نے اپنے ایک بچے کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا, اس لیے کہ اس نے اپنے جانور کو پکڑ کے باقی بچوں کا پیٹ اس جانور سے پالنا تھا. تو یہ جانور اتنے قیمتی ہوتے ہیں. ایک ایسا جملہ میں نے زندگی میں سنا تھا کہ ایک بچی کے ماموں کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ میرے ماموں کو بچا لیتا چاہے اس کے بدلے میں میری بھینس مر جاتی. یہ جانور ان لوگوں کے لیے اتنے قیمتی ہوتے. اس نے ماموں کے بدلے میں جو فیلنگز بتائیں, میں تو جملہ سن کر حیران رہ گئی کہ جانور تو وہ ہے جس کو اللہ نے ہمارے استعمال کے لیے پیدا کیا, ہم اس کا دودھ بھی لے, ہم اس کو ذبح بھی کر سکتے ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ان کی سائیکی, ان کے پاس کون سی تربیت ہے, ان کے پاس کون سی چیزیں جس سے وہ سمجھ سکے کہ کون سی چیز کتنی قیمتی ہے. انسان اور جانور میں جب ان کے ذہن میں کوئی فرق ہی نہیں ہے تو اس کو انسان کو بھی ویسے ڈیل کریں گے. سو ود دیٹ یہاں پر ایک بریک آ گیا, اور بریک کے بعد شازیہ سے ہم مزید بات کریں گے. کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے ابھی, ہوپ فلی ان کے لیے معاملات اور حالات بہتر ہوں گے. آپ ہمیں کال بھی کیجیے اگر آپ اس میں کچھ انپٹ دینا چاہتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. عالیہ سارم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شازیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ابھی شیلٹر میں ہی مقیم ہیں. عالیہ سارم صاحبہ ان کے ساتھ تشریف لائی ہیں. سو شازیہ, آپ اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنے معاملات اور خاندان کے بارے میں ہمیں بتا رہی تھیں. کیا اب آپ کرنا چاہتی ہیں, اور کون سی اور ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں جس کا آپ ذکر کرنا چاہیں؟ جی, میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ عورت جو ہوتی ہے اس کو عورت ہی سمجھ سکتی ہے. اگر عورت ہی نہیں سمجھے گی تو عورت کہاں جائے گی, کس کے قدموں میں بیٹھ کے روئے گی جب ماں نہ ہو تو. صحیح. سانس میں عورت ماں کو دیکھتی ہے, اگر ماں ہی اس کے اوپر الزام لگائے تو اچھی بات نہیں ہوتی. انسان وہاں سے ٹوٹ جاتا ہے. جب دیور ہو, دیور بولے کہ اگر آپ کے شوہر آپ کے ساتھ میں صحیح نہیں ہیں تو ہم ہیں نا آپ کے لیے, کیا یہ لفظ معنی
भाभी को बोलना मुनासिब है? मेरी नज़रों में तो मुनासिब नहीं लगता। और वही बात जाके हम अगर अपनी सास को बताएं, सास उल्टा इल्ज़ाम हम पे ही लगाए कि आप ही गलत हो, आप ही बुरी हो। आपने जो है उसके सामने अपने घुटने टेके, आपकी बात उसने नहीं मानी इसलिए आप गलत बोल रही हो। तो ये बात भी इल्ज़ाम लगाना गलत होता है कि आगे ये तो बढ़ें, बहुत गलत है, बहतान है ये तो। अपने लिए लड़ें जैसे मैंने कदम उठाया है। अगर घर में कोई बेटी, कोई बहन, कोई माँ, कोई भी लेडीज़, अगर उनके साथ में ऐसा कुछ होता है, अपने लिए कदम उठाएं, अपने लिए लड़ें, अपने लिए तो अपने बच्चों के लिए लड़ें जैसे मैंने अपने लिए स्टेप उठाया। मुझे पहले नहीं पता था कि कोई इस तरह मदद करते हैं, कोई हैं। अगर पता होता तो शायद मैं बहुत पहले ये कदम उठा चुकी होती। लेकिन जब मैंने कदम उठाया, जब स्टेप उठाया, आलिया भाभी मेरे साथ हैं। जैसे मेरी अम्मी का इंतकाल होने के बाद मेरा कोई नहीं था। हाँ। मुझे यहाँ आके पता पड़ा कि हाँ माँ होती है। आलिया भाभी मेरे पीछे खड़ी, मैं अपनी बेटी के सामने खड़ी हूँ, मेरे सामने भाभी खड़ी हैं एक माँ के रूप में। वो बहुत हमारी मदद करते हैं। और जैसे कोर्ट ले जाना, केस लड़ रहे हैं मेरी तरफ से, मेरे पीछे खड़े हैं। अब आप सारे बच्चों को लेना चाहती हैं अपने? जी, अलहदा होना चाहती हैं? जी बिल्कुल। तो कर पाएंगी फिर ये ज़िंदगी में बाकी जो बच्चों को पालना, खर्चे, चीज़ें? जी इंशाल्लाह। जी आलिया भाभी, कॉलर भी हैं हमारे साथ और उसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहिबा, शिहाद सिद्दीक अर्ज कर रहा हूँ। जी जी आलिया शाहद साहब। भाभी की खिदमत में सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी देखिए, जब तक आपके यहाँ तालीम को तालीम का हमारा बजट क्या है 2%। आप जब तक तालीम घर घर में दुनियावी दीनी नहीं पहुँचाएंगे, ऐसे देखिए आप भैंस के बदले में मेरे तो रूमटे ही खड़े हो गए। हाँ। मतलब आप भैंस के बदले में हम अपनी मेरी बेटी को ले जाए या बेटी का सौदा हो रहा हो तो बहस, तो आप ये सिर्फ माशरे, ये जंगल का कानून जब खत्म होगा जब आपको तालीम आम करनी पड़ेगी और लोगों को ये इस जंगल के कानून से निकालने के लिए अपना ये जो आलिया भाई आज जिनका केस लड़ रही है, पूरी दुनिया के लोग इनके साथ हो जाएं और इस बच्ची को इंसाफ दिलाएं और इंशाल्लाह कामयाबी होगी तो ये माशरे में से बुराई खत्म होगी। मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहाद साहब। जी 2 लफ्ज़ों में यही कहना चाहूँगी, अमल की सूखती रग में ज़रा सा खून शामिल कर, मेरे हमदम फ़कत बातें बनाकर कुछ नहीं मिलता। जिगर हो जाएगा छलनी, ये आँखें खून रो देंगी, बसी बेफैज़ लोगों से निभाकर कुछ नहीं मिलता। बेफैज़ लोगों से, हाँ, बेफैज़ लोगों से निभाकर कुछ नहीं मिलता। मेरी बच्चियां घर बसाएं, घर निभाएं, सब कुछ करें, लेकिन इस बात को समझ लें कि वो जानवर नहीं हैं। और जितने हुकूक, मैं बहुत ज़्यादा हुकूक की बात नहीं करती, लेकिन जितने हुकूक अल्लाह ताला ने उन्हें दिए हैं उनको मांगें, उनको वो हासिल करें। और जैसे इस बच्ची ने कहा कि ये अपनी बेटी के आगे खड़ी हो गई, इसका मतलब ये कि अपनी बच्ची को ये बचाएगी और इसके आगे मैं खड़ी हो गई। तो ये जब औरतों की ये वाली चेन खड़ी होगी ना, तभी हम माशरे की औरत को अपलिफ्ट करेंगे और तभी हम पूरे माशरे को बना सकेंगे। कोई ये ना समझे कि एक औरत की हम बात करें, एक औरत की बात पूरे माशरे की बात है। और अगर माशरे का बोझ औरत नहीं उठाना है, उठाती आई है सदियों से, उठाती रहेगी, तो कम से कम उसको इज्जत और मोहब्बत तो आप दें। आप जिससे इतने सारे काम करवाना चाहते हैं, इतने आप उस पर जिम्मेदारियां डालना चाहते हैं और उसके बाद आप उसकी हैसियत को ना माने, आप उसको जगह ना दें कहीं, तो फिर आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। औरत को इज्जत दीजिए, मोहब्बत दीजिए, अशरफुल मखलूकात समझिए, आपका माशरा बहुत बेहतर हो जाएगा। ये कहानी एक नहीं, ऐसी सैकड़ों कहानियां मेरे पास शेल्टर होम में। एक को सपोर्ट कीजिए, कड़ी बनती चली जाएगी। बहुत शुक्रिया आलिया भाभी आपका, शुक्रिया शाजिया, आप भी यहाँ तशरीफ़ लाई और आपने ये सब बात की। और ये मैं इसलिए भी शुक्रिया कह रही हूँ क्योंकि वही बात कि जब तक हमें दिखाई नहीं देती ना कोई चीज़, हम विजुअलाइज नहीं करते, तब तक हमें पता नहीं पड़ता है, तब तक हम उसको एम्पथाइज नहीं कर पाते। लेकिन ये कहानियाँ, ये बातें हम बारहा रोज़ आप तक पहुँचाते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने अंदर तब्दीली लेकर आएँ। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। We'll see you after the break.